بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی رسولہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ حدیث جو چل رہی ہے یہ حدیث ہرقل کہلاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سبق میں بات یہ چل رہی تھی کہ ہرقل نے جو سوالات کیے تھے اور اس کے جواب میں ابو سفیان نے جو باتیں کہی تھی، ان باتوں سے ہرقل نے کیا نتیجہ نکالا، اسی نتیجے کی تفصیل چل رہی تھی۔ بات یہاں تک چلی تھی، تیسری سطر دیکھو کہ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ، میں نے یہ بھی پوچھا تھا تم سے کہ کیا کوئی آدمی ان کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوا؟ فذکرت اللہ، تو ابو سفیان آپ نے بتلایا کہ ایسا کوئی قصہ پیش نہیں آیا، ایک بھی ایسا کیس پیش نہیں آیا۔ اب ہرقل نے اس پر تبصرہ کیا کہ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان نے واقعی کا یہی حال ہوتا ہے، اس کی یہی شان ہوتی ہے اور اس کی یہی صفت ہوتی ہے کہ جس قلب میں ایمان بیٹھ جاتا ہے ایک مرتبہ، وہ پھر کبھی نکلتا نہیں۔ اس لیے اگر کوئی مرتد ہوتا ہوا نظر بھی آوے تو آپ سمجھیں کہ بعد ان يدخل فیہ کی قید نہیں ہوگی، یا پھر سخطۃ لدینہ کی قید نہیں ہوگی، یعنی یا تو ابھی وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، صرف صورت بنائی ہوگی، جیسے منافقین کا حال تھا کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حاضری، مسجد کی حاضری، حتیٰ کہ غزوات تک کی حاضری، یہ سب شکلیں ان میں پائی جاتی تھی، مگر دخول فی الاسلام کا واقعی معنی ان میں نہیں تھا۔ اور عبید اللہ ابن جحش کی بات بتلائی گئی، وہ شخص بظاہر مسلمان ہو گیا تھا اور پھر مرتد ہو کر کے نصرانی بن گیا، تو اگر اسلام میں داخل بھی ہوا تھا تو اسلام کو چھوڑنا سخطۃ لدینہ ہی نہیں تھا، بلکہ رغبۃ لمفادہ ہی تھا۔ اس کا مفاد تھا نصرانیت میں، اس اپنے ذاتی دنیاوی مفاد کی وجہ سے اس نے اسلام کو چھوڑا تھا۔ تو اس کو بتلایا کہ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان کا حال ایسا ہی ہے کہ اس کی چاشنی دلوں کو جب چھو لیتی ہے تو پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھوں سے دامان الہی، پھر وہ اللہ کو چھوڑتا نہیں، نبی کو چھوڑتا نہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، اور میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ آدمی کبھی غدر میں پکڑا گیا، یعنی وعدہ کر کے بے وفائی کی ہو، غداری کی ہو؟ فذکرت ان اللہ، تم نے بتلایا کہ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، سن لو انبیاء اور رسول غدار نہیں ہوتے اور کبھی بھی غدر نہیں کرتے، کیسے بھی حالات ہو جائیں، کیسی بھی مجبوریاں ہو جائیں، وعدہ کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ آپ کو اس موقع پہ میں بتاؤں، نہ تو غدر کرتے ہیں اور نہ غدر کرنے دیتے ہیں۔ نبی کی تعلیم میں وفا ہے، آپ پڑھیں گے اور اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اور یہ موقع تھا کسی غزوے کا۔ تو اس نے کہا اچھا تم شرکت کے لیے جا رہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے؟ غزوہ بدر کا موقع تھا، سخت ضرورت بھی تھی۔ بہرحال ابو جہل نے سوچا کہ ان کو یہیں ختم کر دے کہ تم جا رہے ہو شرکت کرنے مقابلے میں،
انہوں نے کہا ہم جا تو رہے ہیں لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ لڑائی میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیں گے. بہرحال اس نے چھوڑ دیا. یہ پہنچ گئے. تیاری تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے اجازت مانگی کہ ہم کو بھی غزوے میں شرکت کا موقع دیا جاوے. تو آپ نے فرمایا تم وعدہ کر کے آئے ہو, اس طرح بچ کر آئے ہو, تم کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کو کہتے ہیں لا تغدر کذالک الرسل لا تغدر. نبی نہ تو غدر کرتا نہ غدر کرنے دیتا. اگلی بات وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ, میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں. فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. تم نے بتایا کہ وہ نبی اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں, شرک سے روکتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجا سے روکتے ہیں. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ, اور تمہیں ان اچھے اعمال کی تعلیم دیتے ہیں, نماز کی, سچائی کی, پاک دامنی کی. اب اس پر تبصرہ سنو. فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا, اگر تم نے وہ سب سچ کہا ہے جو کہا ابھی ابو سفیان سے کہا کہ تم نے جو کچھ یہاں بیان دیا, اگر یہ سارا بیان تمہارا سچ ہے تو ابھی سن لو. فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ. ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ میرے اس تخت کا مالک یہ شخص ہوگا, ان دونوں قدموں کی جگہ کا یہ مالک بن کر رہے گا. یعنی اس کا اثر و رسوخ, اس کی حکومت یہاں تک پہنچے گی, اس کے افراد یہاں تک پہنچیں گے. اور خط تو ابھی آیا لیکن مجھے پہلے سے علم تھا. قد كنت أعلم, میں نے پڑھ رکھا تھا, میں جانتا تھا کہ ایسا نبی بہت جلد آنے والا ہے, لیکن مجھے تفصیل نہیں معلوم تھی کہ کون سے قبیلے میں اور کہاں وہ آئے گا. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ, مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا, لیکن یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ آنے والا ہے. فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ, اگر میں یہ جانتا کہ میں اس نبی تک پہنچ سکتا ہوں. اب اپنا جذبہ بتایا, اپنے جذبات کی ترجمانی کی. اس نبی کو میں اتنا پسند کرتا ہوں, اس کی نبوت کا اس طرح قائل ہوں کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں سفر کروں اور وہاں پہنچ سکوں تو لتجشمت لقاءه, تو میں ان سے ملنے کی مشقت اٹھاتا. تجشم یتجشم تجشم. فلو انی عالم انی اخلص الیہ, میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور ملنے کی مشقت اٹھاتا. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیہ, تو میں تو اتنی دور ہوں, اس نبی کی کوئی خدمت کر نہیں سکتا اور اپنے ان جذبات کو اپنے اعمال سے ثابت کر نہیں سکتا. لیکن سن لو, ولو كنت عنده, اگر میں ان کے پاس میں ہوتا, لغسلت عن قدمیہ, تو آج میں ان کے قدموں کو دھوتا, ان کے قدموں کی صفائی کو, دھونے کو, ان کے پیر کو دھونے کو میں اپنی سعادت سمجھتا, خوش نصیبی تصور کرتا. اب ثم دعا بکتاب رسول اللہ الذی بعث به مع دحیۃ الکلبی الی عظیم بصرى الی ہرقل فدفعه عظیم بصرى الی ہرقل فقرأه فإذا فیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم. یہاں تک تو بات ہو گئی. اب یہاں سے یعنی اب تک صرف اتنی بات ہوئی کہ سوالات جتنے کیے تھے اور جوابات جو کچھ ملے ان تمام سے جو نتیجہ نکالا ہرقل نے, وہ اپنا نتیجہ, اپنا تبصرہ صاف صاف پیش کر دیا. اور ہر جواب سے اس نے نبوت کی علامت اخذ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا یہ سب چیزیں جس انسان میں پائی جائے وہ نبی ہونے کی علامت ہے؟ جی علامت تو ہیں, لیکن علامت سے ذل علامت کا ہونا ضروری نہیں. کبھی اس سے تخلف بھی ہوتا ہے کہ علامتیں ہوتی ہیں لیکن جس چیز کی علامت ہے وہ شے نہیں ہوتی, مگر کبھی دوسرے دلائل اور قرائن سے اس کا یقین ہو جاوے تو وہی علامت قائم مقام دلیل کے بن جاتی ہے اور اس شے کو وہ ثابت کر دیتی ہے. یہاں چونکہ ہرقل نے پچھلی کتابوں سے
یہ معلوم کر رکھا تھا کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی کیا صفات ہوں گی، کیا شکلیں ہوں گی۔ تو احوال، اوصاف، انجیل وغیرہ کی مدد سے، پچھلی کتابوں کی مدد سے ہرقل کو یہ تفصیلات معلوم تھی، اس لیے ان علامات کو اس نے یقین کے درجے میں لیا اور یہ کہا کہ لو کنت عنده لغسلت عن قدمیہ، اگر میں وہاں کہیں قریب میں ہوتا تو میں ان کے پاؤں کو غسل دیتا، پاؤں ان کے دھوتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به مع دحیہ الکلبی۔ اب اس کو سمجھیں ذرا آپ، کتاب میں ترتیب، یہاں عبارت میں، روایت میں ترتیب وقوع واقعات سے کچھ ہٹ کر ہے۔ خط کی بات اب آ رہی ہے، ایک جگہ اور بھی آپ کو نیچے آگے چل کر کچھ بے ترتیبی نظر آئے گی، لیکن اس تاریخ کو دیکھ کر، سیرت کی روایات کو جمع کر کے جو ترتیب بنی اس کے حساب سے آپ کو بات اجمالاً خلاصے کے طور پر پہلے بتلا دی گئی۔ یہاں یہ سمجھیں کہ اب خط کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ خط جو دحیہ کلبی لے کر کے آئے تھے، اس خط کو منگایا اور سب کے سامنے وہ خط پڑھا گیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط دحیہ کلبی لے کر کے چلے تھے، وہ خط دحیہ کلبی ڈائریکٹ تو ہرقل کے پاس لے کر نہیں پہنچ سکتے تھے، پہلے وہ پہنچے عظیم بصرہ کے پاس، جو ہرقل کا کی ایک سلطنت کا، ایک ریاست کا گورنر تھا۔ اس بڑے آدمی کو دیا، اس نے اس کو دیکھا، اس کی تصدیق کی، پھر وہ بھیجا ہرقل کے پاس۔ اسی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پھر منگایا وہ خط، یعنی وہ خط پہلے عظیم بصرہ کے پاس پہنچا، پھر اس نے اس کو پسند کیا، پڑھا، تو پھر وہ خط بھیجا، دحیہ کلبی لے کر کے آئے ہرقل کے پاس۔ اب جب یہاں آئے تو ہرقل نے اس کو بہت ہی اکرام اور اہتمام سے دیکھا اور تصدیق کے لیے ابو سفیان کو اور اس کے گروہ کو طلب کیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ سوالات، جوابات، اور پھر اس کے اوپر ان کے تبصرے، یہ ساری باتیں سامنے آئی۔ اب جو خط تھا اس خط کا مضمون بتلایا جا رہا ہے۔ خط یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد۔ یہ خط 3 سطر کا آپ کی اس کتاب میں دکھ رہا ہے۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم الیرسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ خط ہے محمد کی طرف سے، جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، ہرقل کے پاس، جو روم کا بادشاہ اور بڑا آدمی ہے۔ سلام اس پر جو حق کی پیروی کرے۔ اتنے آداب پر مشتمل کلمات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام۔ اب انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں بات کی جائے گی اور خط کے مضمون سے کچھ مستفادات حاصل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔